الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رائچور شہر کے اجتماع میں شریک اس ورچوئل پلیٹ فارم میں خواتین و حضرات، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج آپ سے اس میڈیم کے ذریعے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں رائچور شہر بہت آیا کرتا تھا۔ جب میں ایس آئی او کے GDC میں تھا یا اس کے بعد میں صدر حلقہ بنا یا پھر صدر تنظیم کے زمانے میں بھی کافی مرتبہ آنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد جماعت کے پروگراموں کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ایک دو مرتبہ شرکت کی سعادت ملی۔ آپ کے امیر مقامی عاصم صاحب نے جب مجھ سے کہا تو میری خواہش ہوئی کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے، کچھ باتیں ہو جائے اور اس سے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، طبیعت میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ کورونا وبا، اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ اور مومنانہ کردار، اس پر کچھ باتیں عرض کروں۔ ہمارے دوستوں نے مجھ سے یہ بتایا اور یہ واقعہ ہے کہ کورونا وبا کی پینڈیمک کے نتیجے میں آئے دن ہم خبریں سن رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار اور ساتھی، جماعت کے دوست و احباب یا محلہ اور شہر کے بہت سے لوگ ایک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا سوال ہے کہ کیا واقعی اموات کی کثرت ہوئی ہے یا سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی کی وجہ سے ہماری زندگی میں اس کا پریزنس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اموات کی کثرت ہوئی۔ قبرستانوں کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ جہاں ہفتے میں 25 موتیں ہوتی تھیں شہر بنگلور کے قبرستان میں، وہاں دن میں 25 میتیں آتی ہیں۔ ایسے ہی مختلف قبرستانوں کا معاملہ۔ مرنے کی خبریں سن کر طبیعت کے اندر بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے، سیڈنس میں وہ جا رہے ہیں، فیلنگ ڈاؤن ہے۔ وہ ڈپریشن تو ایک بڑی اصطلاح ہے، کچھ لوگ ڈپریشن میں بھی جاتے ہوں گے، لیکن عام طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور کیا غیر دیندار اور کیا دیندار اور کیا تحریکی حلقے ایک فطری طور پر ذہنی دباؤ اور تناؤ کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ موت کا یہ کھلے عام منظر اور اس پر مزید تصویریں اور ویڈیوز بھی کیونکہ پوسٹ ہو جاتی ہیں، اس سے طبیعت کے اندر ایک بے قراری پیدا ہو۔
خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور نفسیاتی عوارض پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نفسیاتی عوارض جب کہتے ہیں، نفسیاتی مسائل جب کہتے ہیں تو ایک ہے بیہیویئرل پرابلم، ایک ہوتا ہے اس سے اوپر ایموشنل پرابلم، ایک اس سے اوپر ہوتا ہے نیورولوجیکل پرابلم۔ بیہیویئرل پرابلم میں گھر گھر کے اندر کشیدگی ہے، تناؤ ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کافی دن سب لوگ گھر کے اندر رہے تو ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنا، ایک دوسرے کو ٹوکنا، ایک دوسرے کے کاموں کی نکیر کرنا، ایک دوسرے پر تنقید کرنا، یہ بیہیویئرل ایشو ہے۔ بچے جن کی آزادی سلب ہو گئی، ان کی طبیعت کے اندر شرارت ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر رہنے کے نتیجے میں وہ ہمیشہ گویا کہ 24/7 ماں باپ کی آنکھوں کے کیمرے میں ہیں، اور ماں باپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ڈسپلن کا کچھ زیادہ مطالبہ ہے، جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر بھی چڑچڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے، بیک ٹاک، پلٹ کر جواب دینا، یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، بدتمیزی بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب بیہیویئرل پرابلم ہے جو کورونا کے پینڈیمک نے پیدا کی ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھ گیا ہے، ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 65% ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہوا ہے۔ گھروں کے اندر جو کشیدگی ہے، گھروں کے اندر جو کبھی مار پیٹ کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ These are all behavioral problems۔ اس سے اوپر ہے ایموشنل پرابلم، جیسے میں نے کہا کہ خوف کی کیفیت کہ کہیں کورونا ہمارے گھر بھی نہ آ جائے، کورونا کے نتیجے میں کہیں موت واقع نہ ہو جائے، کہیں نوکری چلی نہ جائے، اور بعضوں کی جو نوکریاں چلی گئی ہیں اس سے بھی طبیعت کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب ایموشنل ایشوز، بیمار ہو جانے کا ڈر، موت کا ڈر، کورونا کا ڈر، لائف پارٹنر کے بچھڑ جانے کا ڈر، یا کچھ لوگوں کے جا چکے ہیں، گھروں میں اموات ہو چکی ہیں، اس سے ایموشنل پرابلمس ہو رہے ہیں۔ اور ایک ہے نیورولوجیکل پرابلم جو بڑی سطح کی چیز ہے، جس میں ڈپریشن ہے اور سوسائیڈل ٹینڈنسیز ہیں، یہ اوپر کے درجے کی چیز۔ تو نفسیاتی امراض کے پیدا ہونے کے سلسلے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس پینڈیمک کا یہ فطری بائی پروڈکٹ ہے، یہ لازمی طور پر ایسا ہوگا، اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ یہ وقتی ہے اور اس کے بعد سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وقتی ہے کب تک کے لیے ہے، اس کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا کی جو وبا ہے وہ دسمبر 2021 تک باقی رہنے والی ہے، یہ مہینے دو مہینے میں جانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن جو اس کے ماہرین سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو پریڈکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وبا پورے 2 سال رہے گی، یعنی جنوری فیبروری میں، یا بلکہ دسمبر میں شروع ہوا تھا چائنا میں، اگر آپ جنوری 2020 سے مانیں گے تو دسمبر 2021 تک 2 سال اس سے نبرد آزما ہونا ہے۔ تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں مومنانہ کردار کیا ہے، اس پینڈیمک کے ساتھ جینا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی واہمہ نہیں ہے، یہ کوئی حوانی جو کھڑا کیا گیا ہے، یہ سازش نہیں ہے، یہ لیب انجینئرڈ وائرس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس طرح کی پینڈیمک بھیجتا رہا۔ اب اس کی تاریخ دیکھ لیجیے، کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ دنیا کی 25% آبادی ختم ہو گئی، جو بلیک ڈیتھ کی پینڈیمک آئی تھی 1919 اور 20 میں جو وبا آئی تھی، اس میں بھی کئی کروڑ لوگ مرے تھے۔ اب چونکہ ہیلتھ فیسلٹیز زیادہ بہتر ہو گئی تو جلدی سے اس پر گویا کہ قابو پایا گیا، ورنہ اس سے پہلے تو موتیں بہت زیادہ ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مومنانہ کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ کیا ڈر جائیں، کیا گھبرا جائیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت، ایک اضطراب کی کیفیت،
ایک بے چینی کی کیفیت، کاموں میں آمادگی کا محسوس نہیں ہونا، بجھا بجھا سا ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی، کام کرنے کے لیے آمادگی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی شکایتیں ہیں۔ اس کی جو نفسیاتی جو علاج ہی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، البتہ میں مومنانہ کردار کے حوالے سے قرآن و سنت کے روشنی میں کچھ حل تجویز کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اجتماع میں جتنے لوگ شریک ہیں وہ اپنے آپ سے 4 سوال کریں۔ نمبر 1 ہے کہ کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ لکھ لیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کب مرنا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیسا مرنا چاہتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا خدا سے ملاقات کے لیے تیاری ہو گئی ہے؟ یہی 4 وہ سوالات ہیں جن کے میں جواب دوں گا، جس میں حل پوشیدہ ہے، جس میں سلیوشن موجود ہے، جس میں دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سوال ایک اور بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، ڈونٹ آئی وانٹ ٹو ڈائی، کیا میں مرنا نہیں چاہتا ہوں؟ نمبر 2، وین ڈو آئی وانٹ ٹو ڈائی، میں کب مرنا چاہتا ہوں؟ ہاؤ ڈو آئی وانٹ ٹو ڈائی، میں کیسے مرنا چاہتا ہوں؟ am I prepared to face my death، کہ کیا میں اپنی موت سے ملاقات کے لیے یا خدا سے ملاقات کے لیے یا خدا کی طرف چلنے کے لیے تیار؟ ان 4 سوالات کے جواب میں انشاءاللہ مومنانہ کردار ابھر کر سامنے آئے۔ کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب لازماً اب آپ یہ دیں گے کہ ہاں مرنا ہے۔ کس کو انکار ہے موت سے؟ کون بچا ہے؟ دنیا میں جو بھی آیا ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے، تو کیا مجھے نہیں مرنا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں مجھے مرنا ہے۔ لیکن پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرنا کس کی خصلت ہے؟ قرآن نے بتایا کہ یہودیوں کی یہ خصلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، لیکن اس کے بعد وہ اطاعت نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے ان پر نکیر کی ہے کہ یہ سنتے ہی لیکن یہ اطاعت نہیں کرتے۔ اور قرآن نے یہ بتایا قالوا سمعنا وعصینا، ان سے کہا جاتا تھا کہ سمعنا واطعنا کہو، تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سنا، وہ کانوں سے کہتے ہیں سنتے اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن عملاً وہ اسلام کے نے کہا وہ قلوبہم العجل بکفرہم، غور سے دیکھیے الفاظ، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اشربو کا مطلب انہیں پلایا گیا ہے، ان کے دل کو پلایا گیا ہے۔ کیا پلایا گیا؟ گائے کی اور بچڑے کی محبت، گائے اور بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ہے۔ وہ کہ جب آدمی کسی جیسے پینا پلانا کہتے ہیں تو نشے کے عالم میں چلا جاتا ہے، نشہ طاری ہو جاتا ہے، تو ان پر بچڑے کی محبت باقی ساری چیزوں پر حاوی اور اس نشے میں وہ چور تھے۔ سوال یہ ہے کہ موت کیا مجھے نہیں مرنا ہے؟ یس مرنا ہے، تو اس وقت کس نشے میں؟ کیا پلایا گیا ہے؟ ان کو تو گائے کی محبت پلا دی گئی، ان کے دلوں کے اندر وہ محبت بس گئی، انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، انہوں نے توحید پر کچھ کام نہیں کیا، اس لیے وہ خدا سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ نے مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلے میں معلوم ہے کہ کہیں کہ میرا موقف صحیح ہے اور اگر میرا موقف غلط ہے تو موت آئے مجھے، لعنت ہو مجھ پر، ہلاک ہو جائیں میں اور میری بیوی اور میرے بچے۔ یہ مباہلے کی دعوت دی۔ قل ان کنتم تحبون، کہا کہ قل کہو کہ اگر تم واقعی جس چیز کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہ اگر تمہارے لیے دار آخرت ہے یقینی،
تو کہا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لوگوں کو نہیں صرف تمہارے لیے آخرت کی کامیابی ہے، تو قرآن نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو، یہ مباہلے کی دعوت تھی۔ قرآن نے کہا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت، نہیں ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ڈر جائیں گے، مریں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے ملاقات کے لیے تیاری نہیں کی، خدا سے ملیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو کیا مجھے نہیں مرنا ہے؟ ہاں یہودی کہتا ہے کہ مجھے نہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بعض لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 برس کی زندگی ملے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ان کو تم دنیا پر فریفتہ، زندگی پر فریفتہ پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کی تمنا کرنے والے، کتنا چاہتے ہیں؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں ایک بندہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی زندگی مل جائے۔ سوال ہے کہ کیا آپ 1000 برس جینا چاہتے ہیں؟ کیا نہیں مرنا چاہتے؟ قرآن نے کہا 1000 برس بھی جی لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ مومن کے لیے موت ایک بڑی نعمت، ہم اس دنیا میں آئے، بے شمار ہماری خواہشات ہیں، دنیا دیکھنے کے بعد تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بھی ایسا عالیشان، ہمارے کپڑے بھی ایسے برانڈیڈ ہوتے، ہماری گھڑیاں بھی ایسی عالیشان ہوتی، ہماری کاریں بھی ایسی ہوتی، ہم بھی دنیا کا ٹور کرتے، بہت سی تمنائیں، اور اللہ نے بتایا ہے دنیا کو اتنی خوبصورت بنا کر۔ لیکن موت کے بارے میں مومن کا آئیڈیا ویری کلیئر اور پرفیکٹ ہے کہ یہاں تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تمام خواہشات کو پورا کرنے کا جو کام ہے وہ آخرت کے بعد ہے، جنت میں ساری چیزیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جس چیز کی بھی تمنا کرو اور جس چیز کی بھی تم پکارو کے لیے پکارو وہ حاضر تمہارے لیے۔ سوال یہ کہ جب پڑھنا ہے تو یہ جو روزانہ خبریں آتی ہیں اس سے دیکھ کر ڈر جائیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں، اینزائٹی آ جائے، اسٹریس آ جائے، فیئر کے اندر مبتلا ہو جائیں، بجھ جائیں، زندگی کی رونق ختم ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی عادت ہے جو نہیں مرنا چاہتے، ڈرتے ہی مرنے کے لیے، مشرکین ڈرتے ہی مرنے کے لیے۔ وینیزویلا کا صدر شاویز کی جب موت ہوئی، کینسر میں تھا، تو آخر وقت میں وہ کہتا تھا کہ I don't want to die, please save me، ڈاکٹر سے کہتا تھا I don't want to die, please save me، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ مرنا تو ہے کہ نہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ڈرتے ہیں کفار و مشرکین یا ملحدین یا یہود، جن کے بارے میں قرآن نے صاف طور پر کہا کہ یہ ڈرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں۔ اب دوسری بات، دوسرا سوال یہ ہے کہ کب مرنا چاہتے، یہ بھی سوال ہے۔ مومنانہ کردار یہ ہے کہ موت کے لیے وہ ہمیشہ آمادہ رہتا ہے، موت کے لیے وہ تیار رہتا ہے، لیکن سوال نہیں کہ کب مرنا چاہتے ہیں، یہ سوال کا جواب آپ ڈیزائن کیجیے کہ ڈیزائنر ڈیتھ، آپ اپنے موت کو ڈیزائن کیجیے، آپ اپنے گھر کو ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں ایسا لگوں، میری ٹوپی ایسی ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، ہر چیز کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں، آپ کیسی موت چاہتے ہیں، کب مرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ طے کریں پھر کیسے مرنا چاہتے ہیں۔ 60 سال میں مرنا چاہتے ہیں، 70 میں، 80 میں، 90 میں، 100 میں، کب؟ یہ سوال ہے۔ جانا تو اللہ کے پاس، ملاقات تو کرنی ہے، تو کب مرنا ہے یہ آئیڈیا ہمارا کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم موت سے اور موت کی خبروں کو پڑھ کر ڈریں گے۔ میرا ایک جواب ہے، کب مرنے سے مراد ڈیٹ نہیں ہے، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70 میں مرنا چاہتا ہوں، ڈیتھ کے لیے آپ ڈیٹ نہ طے کریں، جب آئے گی تب آئے گی، لیکن کب مرنے کے سلسلے میں ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ انسان دنیا میں بہت سے لوگ سب آتے ہیں اور سب مرتے ہیں، لیکن دنیا میں کم لوگ ہیں جو حقیقی زندگی جیتے ہیں۔
जानवरों की जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी, कामयाब जिंदगी, मोमिनाना जिंदगी, बामकसद जिंदगी, ये कुछ ही लोगों के हिस्से में आती है। कब मरना है? उस वक्त मरना है जब मैं अपने हिस्से का काम कर, क्या काम करना है ये तय करें, आपका कितना हिस्सा है ये तय करें। जब वो काम हो जाए तो फिर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या काम करके जाना चाहिए? बच्चों की तालीम हो जाए, ठीक है। बेटियों की शादी हो जाए, ठीक है। पैसे वाला हो जाऊं, घर वाला हो जाऊं, इससे क्या करना है? आप ये बताइए कि कब मरना चाहते हैं? क्या वो काम है जो पेंडिंग है वो हो जाए तो जाना है? दुनिया में बहुत से लोग बहुत कम उम्र में चले गए, कोई 25 में चला गया, लेकिन मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे फॉर्मूले हल करके चला गया जो 300 साल तक वो चैलेंज ही नहीं हुए। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके चला गया, 33 बरस की उम्र में उसकी मौत वापस। टर्की में गया तो मैंने देखा कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास में टर्की का कुछ हिस्सा रशिया ले रहा था, टर्की का कुछ हिस्सा फ्रांस ले रहा था, टर्की का कुछ हिस्सा जर्मनी ले रहा था। तो तुर्क बहसत कौम, तुर्क बहसत एक मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट रहा था। उस जमाने में कमाल अतातुर्क उभरा। उसके बहुत से इक़दाम से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने उन सब से लड़कर उसकी सालिमियत को बाकी रखा और बचाया। आज तुर्की में जो कुछ हो रहा है उसमें अतातुर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि उसने तुर्क कौम को बचाया, तुर्की को बचाया, उसकी सालिमियत को बचाया, बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। 55-56 साल की उम्र में दुनिया से चला। नीत्शे बहुत बड़ा फिलोसोफर गुजरा है, 54 ईयर्स की उम्र में कई किताबें लिखकर चला। दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं। बाद लोगों के बारे में हिसाब लगाया गया कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी इमाम राजी वगैरह के बारे में, तो ताज्जुब होता है, सर चकरा जाता है कि एट एन एवरेज वो शादी के बाद की जिंदगी का हिसाब लगाकर लोगों ने बताया कि कम से कम रोजाना उन्होंने 200 सफ़हात लिखे। कब मरना है? इतना काम तो मैं करूं कि मैं अपने शहर के अंदर मस्जिदों के किरदार को बहाल करूं, मैं नजरियाती तौर पर कुछ नई बातें लिखकर चला जाऊं, मैं लोगों के लिए अपने शहर में एक यतीम खाना बनाकर चले जाऊं बच्चों के लिए, मैं कुछ कर जाऊं, ये मेरा करने का काम है। उसके बाद दुनिया से इंसान जाएगा खुश खुश जाता। मोमिन यही है कि वो लंबी उम्र की का ख्वाहिशमंद नहीं होता, जो उम्र मिली उसमें काम करके चला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस में चले गए, लेकिन दुनिया में क्या इनकलाब बरपा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 62 ईयर्स 63 में चले गए। हजरत उमर भी लगभग वैसी उम्र में गए, लेकिन आधी दुनिया पर कब्जा हो गया था इस्लाम। तो कब मरना है? एक प्रोजेक्ट, एक आइडिया, एक काम, एक जिम्मेदारी, उसको निभाना मोमिन का काम है। वो हो जाए तो फिर खुदा से मुलाकात के लिए जरा बराबर भी ऐंच पैंच करने की जरूरत नहीं। ये मोमिन हमेशा तैयार रह सकता है। अब सवाल ये कि कैसे मरना चाहिए। मुझे कई लोगों ने फोन करके कहा कि बाद लोग हादसे से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। कोरोना का जो असर है वो ये है कि कोरोना की मौत बहुत तकलीफदा होती है, इसलिए कि लंग्स पर वो अटैक करता है, सांस लेने की ऐसी जबरदस्त तकलीफ होती है कि बाईपैप मशीन लगाकर, ऑक्सीजन लगाकर भी, वेंटिलेटर लगाकर भी इंसान बहुत तड़प कर मरता है, इसलिए कि लंग्स को मुतासिर करता है। कैसे मरना चाहते हैं इसको भी डिजाइन करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि मौत की एक तकलीफ है, मौत का अमल, उसका जो प्रोसेस है वो कोई इजी प्रोसेस नहीं है। जैसे दुनिया में आना एक तकलीफ का प्रोसेस है। माँ और बच्चा दोनों ऐसी हालत में होते हैं कि जिंदगी और मौत के दरमियान 1 सेकंड का फासला होता है। कभी माँ मर सकती है, कभी बच्चा मर जा सकता है। मेरे बड़े साहेबजादे मेर्सी एंजल्स में बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, मैयतों को उठाने का काम, कब्रिस्तान ले जाने का काम, तदफीन का काम, गैर मुस्लिमों की मैयतों को क्रीमेटोरियम ले जाने का,
یا کرسچنس کی میتوں کو سیمیٹری تک پہنچانے کا کام ماشاءاللہ دین کے کام میں لگے. پرسوں کا واقعہ وہ بتا رہے تھے کہ ان سب اموات میں بہت تکلیف دہ منظر وہ تھا جس میں ایک مسلم حاملہ خاتون مر گئی. وہ 8 مہینے سے تھی اور ماں اور بچے دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا. پیٹ ہی میں تھا بچے. اس لیے کہ ماں ہی کو آکسیجن نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے آکسیجن. تو بہرحال ایک تکلیف کا معاملہ ہے دنیا میں آنے کا بھی اور دنیا سے جانے کا بھی ایک تکلیف کا معاملہ. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آسان موت مانگی, لیکن میں نے جب تلاش کیا تو مجھے نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسان موت دے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اے پروردگار مجھے موت کی سختیوں میں اور موت کی بے ہوشی میں میری مدد پر. یعنی یہ ہے کہ یہ غمرات اور سکرات کا آنا, یہ موت کی سختیوں کا آنا اور موت کی بے ہوشی کا آنا ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی انسان کو مفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے اور آخری وقت آپ کا اسی پوزیشن میں آیا. آپ کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کی لخت جگر فاطمہ نے پوچھا کہ ابا کیا ایسی سختی سب کو ہوگی؟ کہا ہاں, اور تمہارے باپ کے لیے سختی کے بعد آرام ہی آرام. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کئی حدیثیں اس سلسلے میں مروی ہیں. اس میں فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو شدت میں نے دیکھی, اس کے بعد میں نے کسی کی جان آسانی سے نکلنے پر میں نے رشک نہیں کیا. کسی کی جان آسانی سے نکل جائے تو ہو جائے, لیکن میں نے اس پر رشک نہیں کیا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو میں نے دیکھا کہ کس سختی کے ساتھ آپ اس دنیا سے گئے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی سختی پر, موت کی سختی سے یہ نہیں معلوم ہوتا یا موت آسانی سے نکلنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بندہ کس درجے کا. کسی کے درجات کو اس سے متعین نہیں کیا جا سکتا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی تھی تو ہمارا اور دوسروں کا کیا شمار ہے, تو اس سے انسان کے درجات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بی بی عائشہ صدیقہ سے ایک اور حدیث مروی ہے. پہلی حدیث جو میں نے سنائی وہ امام البانی نے اسے صحیح حدیث کہا ہے, ترمذی کی. دوسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ سنن نسائی کی ہے. اس میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری پھٹری اور پھوڑی کے درمیان تھا. آپ کو دیکھنے کے بعد کبھی کسی کی موت کی سختی مجھے ناگوار نہیں لگتی. اس میں شرح میں لکھا ہے کہ موت کی سختی ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ انسان برا تھا یا اچھا تھا, بلکہ موت کی سختی مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یہ لوگوں نے لکھا ہے. ایک اور حدیث بی بی عائشہ صدیقہ سے ہے اور مشکات میں یہ حدیث ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی تو وہ آرزو باقی نہ رہی, بلکہ اب میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اخروی سعادت و بھلائی موت کی سختی میں ہے, موت کی آسانی میں نہیں ہے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ جب موت کی سختی آتی ہے تو اس میں جو ہے ایک بندے مومن کی اخروی سعادت کی علامت ہے, بھلائی کی نشانی ہے, اور موت کی آسانی میں نہیں ہے. میں نے یہ سمجھ لیا. یہ آپ نے ایسا سمجھ. کیسے مرنا ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ دو حدیثیں ہیں, دونوں اپیرنٹلی کانٹرڈکٹنگ ہیں. دو حدیثیں آپس میں متضاد نظر آتی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار میں
دب کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس کے آخر میں یہ بھی کہا کہ میدان جہاد سے فرار ہو کر مرنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تیری پناہ چاہتا ہوں اس موت سے بھی کہ آخری وقت میں شیطان آئے اور ورغلا دے. یہ آپ نے بتایا. اس میں سوال یہ ہے کہ ڈوب کر مرنے، جل کر مرنے، گر کر مرنے. بعض لوگ پوچھتے ہیں جب ایسی موت واقع ہو جاتی تو کیا یہ اچھی موت بری موت؟ میں نے ابھی بتایا کہ موت جیسے بھی آئے اچھی اور بری کا اندازہ اس سے نہیں لگا سکتے. بندہ اچھا تھا کہ برا تھا اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. گندے لوگ، ظالم لوگ، برے لوگ بہت ہی پرسکون موت مر جاتے ہیں، اور دین کے دائی اور بڑے بڑے جو جلیل القدر لوگ گزرے ہیں وہ سختیوں میں گزرے ہیں، مشکلات کی موت آئی ہے. تو اس لیے موت کیسے آتی ہے اس پر کسی بندے کی اخروی نجات یا اخروی منزل کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں کنٹراڈکٹنگ، اس کے میں نے کہا کہ ایک طرف تو رسول اللہ نے گر کر مرنے، جل کر مرنے، ڈوب کر مرنے، دب کر مرنے سے پناہ مانگی، اور دوسری طرف ایک حدیث ہے ایسی اس قسم کی کئی حدیثیں ملتی ہیں جس میں آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرمانے کے لیے حضرت عبادہ بن صامت کے گھر گئے. وہاں بات چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کے شہید کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جس پر مصیبتیں ہیں اور صبر سے مر جائے. تو آپ نے فرمایا اس سے تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد کم ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے وہ آدمی جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، وہ شہادت پاتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ طاعون کی وبا، پلیگ کی وبا میں، پینڈیمک میں کوئی آدمی مر جاتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. ڈوب کر مرنے والا مومن شہادت کی موت مرتا ہے. پیٹ کے درد میں کوئی مبتلا ہو کر مرے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے. اور ولادت کے وقت بچے کو جنم دیتے ہوئے کوئی عورت انتقال کر جاتی ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ نفاس کے مرحلے میں، یعنی بچہ پیدا ہونے کے 2 4 8 10 دن کے بعد بھی عورت اگر انتقال کر جاتی ہے تو وہ شہید ہے، شہادت کا درجہ پاتی ہے. جل کر مرنے والا شہید ہے. اور سل کی بیماری، لگ کر مرنے سے بھی آدمی شہید ہے. پوچھا لوگوں نے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ لنگس کی بیماری میں جو آدمی مبتلا ہو کر مرتا ہے وہ بھی شہید. یہی جو اس وقت پینڈیمک ہے کووڈ-19 یہ وہی ہے. تو اب معلوم ہوا کہ دراصل بعض اموات وہ ہیں جس میں شوق ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اس سے بچا مجھے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ خراب موت ہے. ان میں سے بعض اموات تو وہی جو شہید کی موت ہے، دب کر مرنا، جل کر مرنا، ڈوب کر مرنا، کئی چیزیں آ گئی. یہاں تک کہ لنگس کی بیماری میں جو آدمی مبتلا ہو کر مرتا ہے وہ بھی شہید ہے. یعنی بعض چیزیں شوکنگ تو ضرور ہیں، لیکن اس میں ایک بندہ مومن کے لیے شہادت کا درجہ وہ شہید. تو اب آخر بات، چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا تیاری ہو گئی؟ تیاری کرنی چاہیے. میں نے پہلی بات کہی کیا مجھے نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے. کب مرنا ہے؟ کچھ بنیادی خواہشات ضرور رکھے، بچے بڑے ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دین کا کام میں کر لوں، انسانوں کے کام میں آ جاؤں، غریبوں کے کام آ جاؤں، پڑوسیوں کے کام آ جاؤں، رشتے داروں کے کام آ جاؤں، انسانیت کے لیے مفید بن جاؤں، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، حق کی گواہی دینے لگوں، دعوت کا فریضہ انجام دوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان پہنچوں، انہیں خدا کا تعارف کرا دوں. تب مرنا ہے. اس کے بعد مجھے مرنا ہے. کچھ کام میں کر لوں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا. کیسے مرنا ہے اسے ڈیزائن کرنا ہے. کیسے موت آنی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے موت آنی چاہیے. آپ ڈیزائن کیجئے، آپ خواہش کیجئے، آپ تمنا کیجئے، اور آپ جیسے تمنا کریں گے انشاءاللہ موت بھی ویسے آ سکتی ہے آپ کی تمنا جیسے ہوگی. عامر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی موت ہوئی جب پونا میں ایک مشاعرے میں ایک درد انگیز نظم پڑھ رہے تھے، آپ جو بکھر گئے اس پر، مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے. وہ بہت ہی درد انگیز نظم ہے. وہ امت کی صورتحال پر تبصرہ ہے. وہ ان لوگوں پر تبصرہ ہے جن کے نام بڑے
لیکن کام چھوٹے ہوتے ہیں، جو حق کے علمبردار نظر آتے ہیں لیکن حق کے دشمن ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر ایک بہت درد انگیز نظم آپ نے پڑھی اور اسی میں بہت بات ہوئی۔ ماہر القادری 1978 میں حج کے لیے گئے تھے، جدہ میں آپ ایک مشاعرے میں شریک تھے، وہاں آپ کی بہت بات ہوئی۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کے بعد سنت، بس نماز ہی میں ڈھیر ہو گئی۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے میں ویڈیوز عام ہوئے، ملیشین ایک آدمی تھا، تلاوت کرتے کرتے اس کی موت پاتی ہے۔ کویت کے یا قطر کے ایک بڑے عالم دین کا ویڈیو آیا تھا ابھی 6-8 مہینہ پہلے کہ وہ اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی نصیحت کر رہے ہیں، کرتے کرتے موت پاتی ہے۔ یہ طے ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ہم کیسے موت کی تمنا کرتے ہیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہتی تھی، حضرت علی ایک مرتبہ گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بی بی آرام کر لو، کہا کہ نہیں، میری تمنا یہ ہے یا تو میں شوہر کی خدمت کرتے کرتے انتقال کر جاؤں یا خدا کی عبادت کرتے کرتے چلی جاؤں۔ تو کیسے مرنا ہے یہ ہم کو تمنا ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے چلے جائیں، ہم خدا کے دین کے کام کرتے ہوئے چلے جائیں، ہم بندوں کی خدمت میں لگے دنیا سے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بلا لیا کہ ہم نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے مرنا، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے جو میں نے بہت تفصیل دیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تیاری اس کی کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم اپنے 3 کاموں کو ٹھیک کریں، معاملات کو ٹھیک کریں، تعلقات کو ٹھیک کریں، اور خلوت اور جلوت کی زندگی کو یکساں کریں۔ معاملات ٹھیک کریں، جن جن کے لین دین برابر نہیں وہ ٹھیک کریں، قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کریں یا اس کی تفصیل لکھ دیں تاکہ بیوی بچوں کو معلوم ہو کہ اگر کسی وجہ سے بیچ میں موت ہو گئی تو ان کا حساب کتاب یہ ہے معاملات درست رکھنا، اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ وہاں کرنسی نیکی ہے، جو ہماری نیکی ہے وہ دوسرے لے جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ معاملات کو درست کیجئے، بیٹھے حساب لگائیے، جس کا جو دینا تھا دینا ہے ان سب کو حساب لگا کے دیجیے۔ اگر وہ مر گئے ہوں تو ان کے نام سے صدقہ کریں، ان کے رشتہ داروں کو دیں۔ یہ ہے آر یو پریپیئرڈ۔ تعلقات کو درست کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ارکان کارکنان۔ ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی بھائی بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بچوں سے رشتے نہیں، لڑائی جھگڑے ناراضگیاں، ان سب کو درست کریں۔ یہ جو پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے اس کا پیغام ہے کہ بی پریپیئرڈ، اور پریپریشن کی شروعات معاملات کو درست کرنا ہے، تعلقات کو درست کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، سب کو معاف کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے ہم کو تکلیف دی یا جو نیگیٹو پیپل نہیں ان سے ہم دوستی کر لیں، نہیں، ان کو معاف کر دیں لیکن دور رکھیں۔ جو نیگیٹو پیپل نہیں، جو وہ لوگ ہیں جن سے ملنے سے شخصیتیں ہماری مجروح ہوتی ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دور رکھنا ضروری ہے، لیکن کسی کے بارے میں دل میں کوئی گرج نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو معاف کریں آج کے رات۔ یہ ہے تعلقات کو درست کر کے جانا۔ اور آخر میں زندگی ایک بنائیں، پرائیویٹ زندگی، پبلک زندگی، پرسنل لائف، ان سب میں بہت گڑبڑ ہے۔ باہر کچھ اور نظر آتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتے ہیں، جماعت میں کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں، تنہائی کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اجتماعی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ سب کو ایک ساتھ کے برابر کی، ہر جگہ خوف خدا رولنگ پرنسپل ہو، تقوی کی بنیاد پر لوگوں سے معاملہ ہو، خدا کا ڈر موجود ہو، خدا کی محبت موجود ہو، زندگی کو ٹھیک ٹھاک کریں، درست کریں۔ یہ اگر ہم نے کیا تو تیاری کی شروعات ہے۔ اور آخر بات عرض کرتا ہوں مومنانہ کردار میں کہ موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے،
اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. پروردگار اگر مجھے دنیا میں زندہ رکھنا ہے تو میرے خیر میں اضافہ فرما، نیکی میں اضافہ فرما، بھلائیوں میں اضافہ فرما، اور مجھے دنیا سے اس وقت اٹھا لے جب دنیا میں میرا جینا میرے لیے شر کا باعث ہو، اب اس میں کوئی خیر نہ ہو، بھلائی نہ ہو، تو اس وقت مجھے اٹھا۔ اور آپ نے یہ دعا کی اور آپ نے بتایا کہ بندہ مومن کے لیے سب سے اس کی زندگی کا بہترین دن وہ دن ہے جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ خدا سے ملاقات سے بہتر دن، اس سے زیادہ خوشگوار دن، اس سے زیادہ کامیاب دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب خدا کے حضور روح کو پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون بندہ آیا؟ فرشتے دنیا میں اس کا جو سب سے بہترین نام، اس نام کے ساتھ لوگ یاد کریں، بولیں گے وہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہے گا کہ اچھا وہ الین میں ان کا دفتر رکھ دوں اور ان کو وہاں پہنچے۔ اللہ سے ملاقات سے بہتر زندگی کا کوئی دن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مومن ان سب چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تو میری بات مکمل ہو گئی، میں نے 4 سوالات کھڑے کیے، 4 سوالات کے جواب آپ کو دینا ہے اور اس جواب کے سلسلے میں کچھ رہنمائی میں نے کی، اور نفسیاتی طور پر اس سے باہر نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کریں، فیکٹ کو تسلیم کریں، زندگی کی ناپائیداری کو تسلیم کریں، موت کے بعد کی ایک طویل زندگی کو تسلیم کریں، اور مومن کے لیے سب سے خوشی کا دن ہے موت کا دن، یہ تسلیم کریں، حقیقتوں کو تسلیم کریں۔ مومنانہ کردار یہ ہے کہ تعلقات کو ٹھیک کریں، معاملات کو ٹھیک کریں، اندر اور باہر کی زندگی کو ٹھیک کریں، اور دین کا کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ عمر کتنی ملی ہے اس سے سوال نہیں ہے، 100 سال کی زندگی پا کر بھی کوئی جہنم میں جاتا ہے تو کیا فائدہ ہے 100 سال کی زندگی؟ کوئی آدمی 30-40 سال کی زندگی پائے لیکن خیر سمیٹ کر جائے، دنیا میں اچھائیاں چھوڑ کر چلا جائے، اس سے بہتر اور کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، ان تمام امور کو سمجھیے، حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے اور نڈر اور بے خوف ہو کر دین کی خدمت میں لگنا ہے، انسانیت کی خدمت میں لگنا ہے۔ موت جب آئے گی تب آئے گی، اس کے لیے ہمیں ڈیزائن بھی کرنا ہے کہ کیسی موت جائے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک مومن کے حصے سے، کامیاب انسان کے حصے سے جائیں، ایسا انسان جس کے پیچھے صدقہ جاریہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہو، ہمارے جانے کے بعد وہ کنٹینیوس نیکیاں ہمارے کھاتے میں آتی رہیں، اس کا انتظام ہم کر کے چلے جائیں۔ بس یہ جو پینڈیمک آئی ہے، یہ وبا جو آئی ہے، اس کا یہی پیغام ہے کہ تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتک ولطفک، اے پروردگار یہ جو وبا اور بلا آئی ہے ہم پر سے اسے اٹھا لے اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے لطف و فضل کے ساتھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔